السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں اور دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 150 پارٹ 2۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا پلک کو دایان کے کمرے میں رہتے ہوئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا دل و جان سے خیال رکھتی تھی۔ لیکن دایان ابھی تک اسی پرانے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، عجیب سے بکھرے بال اور بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی۔ پلک مثال اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتی تھی، اور جب سونے کا اسے کہتی تو وہ خاموشی سے سو جاتا، اسے کہتی اٹھنے کو تو وہ فوراً اٹھ جاتا، جو اسے کہتی وہ بغیر کسی نخرے کے کھانے لگتا۔ یہی روٹین ایک ہفتے سے مسلسل چلی آ رہی تھی۔ اب پلک اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی، مسلسل اس کے بکھرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ دایان اچانک معصومیت سے مسکرایا، پری، میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ اس کے اس انتہائی معصومانہ اور بے ساختہ سوال پر پلک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی سحر انگیز جلتا رنگ دایان کا دل اتنی شدت سے دھڑکا گئی کہ وہ بے تاب ہو کر اٹھ کر اس کے بالکل قریب آیا۔ پلک ایک دم سے ہچکچا کر پیچھے ہو گئی، لیکن دایان نے پلک کے لپک کر اس کا نازک ہاتھ پکڑ لیا۔ پری، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ پلک نے محبت بھرے اس بات میں سر ہلایا، پھر دایان خود کو شیشے میں گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، دیکھو کیسا میں بھوت لگتا ہوں۔ میں کیا کروں پری؟ میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، میں اپنی پری کو اچھا لگنا چاہتا ہوں، اپنی پری کے لیے اچھا لگنا چاہتا ہوں۔ پلک نے اس کے اس معصومانہ اور جذباتی سوالوں پر دل سے مسکرائی اور بیٹھنے کے لیے بولا، اور پھر اس نے فوراً ایک سیلون میں فون کیا اور وہاں سے ایک باربر کو بلایا۔ وہ لڑکا جیسے ہی کمرے کے اندر آیا، دایان خان نے اپنی خون اتری خوفناک آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ کون ہے پری؟ اس کو مجھ سے دور کرو۔ پلک نے نرمی سے دایان کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو میرے لیے اچھا لگنا ہے نا؟ ہاں پری، مجھے اچھا لگنا ہے۔ تو خان، اس کو کرنے دے یہ جو کر رہا ہے، میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں۔ آپ مجھے دیکھیں، اس کو نہ دیکھیں۔ وہ لڑکا شدید ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ اس نے دایان خان کے بال بنائے شروع کیے اور اس کو ایک بہترین اور شاہانہ ہیئر کٹ دیا۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے دایان کی داڑھی کی طرف آیا۔ دایان اس کے ہاتھ میں چمکتی کینچی دیکھ کر صدمے سے پیچھے کو ہوا، لیکن پلک نے اس کو پیچھے سے پوری محبت سے تھام لیا۔ خان، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کو کرنے دیں پلیز۔ میرے لیے آپ میرے لیے اچھے لگنا چاہتے ہیں نا؟ دایان نے پھر اس باربر کو نہیں روکا۔ دایان اب بس مسلسل پلک کے خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، اور لڑکے نے دایان کی داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی بنا دی۔ اب تو جیسے اس کا اصلی روب دار اور حسین روپ نکل کے آیا تھا۔ بہت عرصے بعد خان کا یہ روپ دیکھ کر پلک کا دل سے مسکرائی اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری سے پلک نے اس کے لیے یہ بلیک کرتا شلوار نکالی
اور جو اس کی اپنی خاص پسند کی تھی، ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ نکال لی۔ پھر وہ دیان کی طرف آئی۔ اب آپ کو نہانا ہوگا۔ میں کیسے نہاؤں گا؟ مجھے نہانا نہیں آتا، پتہ ہے۔ پلک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واش روم کی طرف لے گئی۔ خان، یہاں آپ کو نہانا ہے۔ پری میری ہیلپ کرو نا۔ پلک اچھی طرح جان گئی تھی کہ ابھی سارے کام اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں۔ اس نے دیان کو ایک شارٹس نکال کر دی پہننے کے لیے، جو وہ پہن کر اس کے سامنے آیا۔ پلک اب اس کا ہاتھ پکڑ کر نظریں جھکائے اسے واش روم کے اندر لے گئی۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے نہلانے لگی۔ وہ اس کے چوڑے مضبوط جسم پر باڈی واش لگا کر اپنے نازک اور گرم ہاتھوں سے اس کی باڈی کا مساج کرنے لگی تھی۔ پلک کے اس لمس سے دیان کی رگیں تن گئی اور پلک کے نرم ہاتھ دیان کو اندر تک بے چین کرنے لگے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی جیسے ہی اس کے تپتے سینے پر آئی، دیان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑ لیے اور اس کی سرمئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اسے اپنی اور مزید قریب کر لیا، اتنا قریب کہ پلک کے سرخ چہرے کو دیان کی سلگتی ہوئی گرم سانسیں جلانے لگی تھیں۔ اس وقت جو سحر انگیز اور جنونی خمار دیان کی آنکھوں میں تھا، پلک ایک لمحے کو لرز کر رہ گئی، لیکن ابھی یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ دیان اس کا شوہر تھا، اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن یہ حق اسے پورے ہوش و حواس میں لینا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے چاہے، لیکن دیان اسے اور زیادہ قریب کرنے لگا۔ اب دیان کی گرم سانسیں اس کے لرزتے ہونٹوں کو جلا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جنونی گستاخی کرتا، پلک نے فوراً ایک ہاتھ سے شاور چلا دیا۔ دیان پر پانی کی ٹھنڈی دھاریں پڑیں تو وہ ایک دم جیسے کسی اور ہی دنیا سے جھرجھری لے کر باہر آیا۔ پلک فوراً گھبرا کر بولی، چلیں جلدی سے، اب یہ کپڑے پہن کر باہر آئیں۔ دیان کو بلیک سوٹ پکڑاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ دیان وہ شاہانہ بلیک سوٹ پہن کر باہر نکلا۔ اسے اس سحر انگیز روپ میں دیکھتے ہی پلک کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی۔ وہ اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کا خان اتنا حسین اور روبدار تھا۔ پلک کو اندر سے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں کبھی اپنے خان کو جی بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے بابا کا بہترین انتخاب تھا۔ اس بارے میں اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اسے کیوں اپنے اتنے حسین لمحے ضائع کر دیے، موٹی انا اور ضد کے لیے؟ اس نے سب برباد کر لیا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے اپنے خان کو ہر حال میں ٹھیک کرنا تھا، اپنے لیے، اپنے خان کے لیے۔ اس نے بلیک نوروزی خان کے پیروں کے آگے رکھی، جسے پہن کر وہ جب سامنے آیا تو اس کے بال بناتے ہوئے اس کا پسندیدہ کولون اس کے جسم پر چھڑک کر اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر دیان کو جیسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ کون ہے؟ اس شکل کو وہ پہلے کہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ خیال بہت عرصے بعد دیان کے دل
دماغ میں ابھرا تھا۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اس کی آنکھوں کا بدلتا ہوا غیر مستحکم رنگ دیکھ کر پلک نے جلدی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایک دم سے دیان کو کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ وہ آہستہ آہستہ خود اس سائٹ پر آئے گا تو صحیح ہو جائے گا، ورنہ اس کے برین کو شدید جھٹکے لگ سکتے ہیں جس سے وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ دیان کو مکمل تیار کر کے پلک نے آرام سے بیٹھنے کا بولا اور پھر اپنے کپڑے لے کر شاور لینے چلی گئی۔ پلک نے بلیک کلر کے شارٹ کرتے کے ساتھ کھلی شلوار پہنی تھی۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کرتے ہوئے اس نے ہلکا سا کیچر میں قید کیا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا اور آج سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ وہ واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ اتنے سے سادے سنگار سے وہ بے پناہ نکھر گئی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر خان حویلی کے سب لوگ موجود تھے۔ مارگریٹ بھی آج ناشتے پر انوائٹ تھی۔ ادھر اصل میں اس کا مقصد دیان کی خبر لینی تھی، کیونکہ ایک ہفتے سے ڈاکٹرز کے پاس بھی دیان کی کوئی تازہ خبر نہیں جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے عرفان سکندر کی چھوڑی ہوئی نرس کو کچھ معلومات نہیں مل رہی تھی۔ تبھی عرفان سکندر نے مارگریٹ کو بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر حالات دیکھے۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن دیان اور پلک کی کرسیاں خالی تھیں۔ مرجان بخاری نے شدید دکھ سے پلک اور دیان کی خالی کرسیوں کو دیکھا۔ پلک آج بھی اس کو لے کر نیچے نہیں آئی تھی۔ ناشتے پر مرجان چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ کام اور علاج مکمل ہو اور وہ اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جائے، لیکن جس نے دن رات اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کی نظریں ایک طرف اٹھ گئیں۔ سب کے منہ حیران اور شدت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پلک اور دیان ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے چلے آ رہے تھے۔ ارمان خان، وجدان خان، مرجان بخاری، ثریا خان، سب عزم اور خوشی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ شیر کا استقبال تو بنتا تھا۔ بہت دن بعد شیر اپنے ٹھکانے سے باہر نکلا تھا۔ وہ شیر کی دھیمی اور رعبدار چال چلتا ہوا اپنی مرکزی کرسی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ سب منہ کھولے بس اسے تکے جا رہے تھے اور مارگریٹ تو ایسے دیکھ رہی تھی کہ بس کانٹوں تو جسم سے لہو نہیں۔ پلک نے مسکرا کر سب کو کہا، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی دیان نے بھی رعبدار آواز میں کہا، السلام علیکم۔ سب نے مشترکہ طور پر وعلیکم السلام کا جواب دیا تو دیان نے ایک لمحے کو سب کے چہروں کو دیکھا، پھر اپنی پری کو دیکھنے لگا۔ پری، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خان بیٹھے ہم یہاں کھانا کھائیں گے، لیکن ہم وہاں کھانا کیوں نہیں کھائیں گے پری؟ یہاں تو سب ہیں۔ وہ دلکش انداز میں مسکرائی، جی خان، ہم نے یہاں سب کے سامنے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا ہے۔
دایان سکون سے پلک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگے، کیونکہ آج سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آج ان کے پورے گھر کا مالکانہ روب رکھنے والا مالک ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے آ رہا تھا۔ ارمان خان کبھی کچھ دایان کے سامنے کرتے، کبھی ثریا خان پیار سے کرتی۔ سبھی اپنی اس بے پناہ خوشی کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے۔ جو پھر بھی سب کو کم ہی لگ رہا تھا۔ یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس کا لفظوں میں اظہار ناممکن تھا۔ تبھی مارگریٹ ہوش میں آئی اور زہر اگلتے ہوئے بولی، ثریا آنٹی، یہ لڑکا بہت تیز ہے۔ دیکھو ذرا کیسے آپ کے شیر جیسے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ مرجان بخاری نے گھور کر ثریا خان کو دیکھا، جو چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ باقی سب بھی اسی خوشی کے خوبصورت ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مرجان کو تو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ فوراً کڑکدار آواز میں بولا، مس مارگریٹ، یہ ایک بیوی کی سچی محبت ہے۔ ایک بیوی کی محبت کا جادو ہے۔ بیوی کی محبت میں ہی اصل جادو ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ کی محبت میں کوئی جادو نہیں ہوتا۔ مارگریٹ نے شدید غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے مرجان کو دیکھا اور پھر وجدان کی طرف رخ کر کے بولی، اوکے مسٹر وجدان، مجھے اجازت دیں، میرا ہو گیا، اب آپ سے آفس میں ملاقات ہوگی۔ وجدان نے بھی اسے بالکل نہیں روکا۔ اسے بھی مارگریٹ کی یہ ایک گھٹیا بات بہت بری لگی تھی۔ اس نے بھی سرد لہجے میں مارگریٹ کو بولا دیا، ٹھیک ہے، اوکے، آفس میں ملتے ہیں۔ لیکن اسی وقت مارگریٹ کے کان میں لگی ڈیوائس پر بجتی عرفان سکندر کی غصیلی لہجے میں آواز گونجی، ابھی رکو، ادھر مارگریٹ، مجھے اپنی جان کا دیدار کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے اسے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ ابھی تو وہ آ کر ہی بیٹھی ہے اور تم اٹھ کر۔ مارگریٹ نے غصے سے فون میں دھیمے سے غراتے ہوئے کہا، مجھے یوں سب کے سامنے بے عزت ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کے اندر اتنا ہی شوق ہے اسے دیکھنے کا تو خود یہاں چلے آؤ اور جی بھر کے دیکھ لو۔ میں تمہاری کوئی نوکر نہیں ہوں یا کوئی معمولی ملازم نہیں جس پر تم یوں روب جما رہے ہو۔ بہت ہو گیا۔ یہ کہتی ہوئی مارگریٹ غصے میں فون بند کرتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔